مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کے سامنے جو بارشوں کا نظام ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ایک رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے الذی یرسل الریاح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ ہواؤں کا چلنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ دیکھیں اگر ہوا نہ چلے، آپ سمندر میں زیادہ واقف ہیں، اگر ہوا نہ چلے تو اس سمندر کی حیثیت گٹر کی حیثیت بن جائے گی۔ آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر ایسے بھی سمندر ہیں وہاں پہ جب ہوا نہیں چلتی وہاں کی حکومت مصنوعی لہریں بناتی ہیں کہ تاکہ سمندر میں گندگی پیدا نہ ہو، بدبو پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھیں تالاب کا پانی ہے، 1 مہینے تک آپ اس کو رکھیں گے اس بدبو پیدا ہو جائے گی۔ ٹینکی کا پانی ہے، 1-1.5 مہینے کے بعد بدبو پیدا ہو جائے، کیوں؟ آپ نے ٹینکی کو بند کر دیا ہے، ہوا اس کے اندر نہیں آتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے کہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں قرآن مجید میں ہوا کے لیے 2 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ریاح اور ریح۔ ریاح بھی ہواؤں کو کہتے ہیں اور ریح بھی کہتے ہیں ہواؤں کو، لیکن جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہیں وہاں پہ ریاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح، یہاں نعمت کا ذکر ہے، لیکن جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ ریاح نہیں ریح کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، ریاح رحمت، ریح اللہ کا عذاب، یعنی دونوں کا مادہ ہے کہ رے را یا ہا، ریح کہتے ہیں ہوا کو، لیکن قرآن مجید میں ریاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے نعمت کے لیے، نعمت والی ہوا، اور ریح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے عذاب والی ہوا۔ مثلا میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، یہ ریاح تو آپ کے سامنے ہے کہ اللہ الذی یرسل الریاح، ابھی میں جو پڑھ رہا ہوں یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ریاح کا لفظ ہے، ریاح یعنی ہوا کو بولتے ہیں، ریح بھی ہوا کو بولتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ریح اکثر عذاب کے لیے آتی ہے۔ جیسے یہ سورہ حاقہ ہے کہ قوم سمود کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ، قوم عاد کا، وَأَمَّا عَادٌ قوم عاد فَأُهْلِكُوا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا بِرِيحٍ، ری آ گیا دیکھو، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قوم عاد پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا اپنی ہوا ان پر مسلط فرما دی، یہ ہوا کے بگولے آئے ان کو خلا میں لے کر گئی اور آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرایا، ان کے سر پھٹ گئے اور یہ زمین میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال، 7 رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا چلی، 7 رات مسلسل، وہ 8 ایام اور 8 دن، ٹھیک ہے؟ 7 رات اور 8 دن، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آج دن کو ہوا آنا شروع ہوا، اگلے ہفتے کے دن کو یہ دن اور وہ دن 8 دن ہو گئے اور راتیں 7 ہو جاتی ہے، 7 راتیں 8 دن۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرا کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے انہیں کھجور کے درخت کو جڑ سے اکاڑ کر پھینک دیتے ہیں، اس طرح ان کی کیفیت ہو گئی، بڑے بڑے قد والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فَتُثِيرُ سَحَابًا، اور یہ ہوائیں پھر بادلوں کو چلاتی ہیں۔ دیکھیں ابھی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ دریاؤں سے، سمندر سے بادل بنتے ہیں۔ کہاں سے بنتے ہیں؟ سمندر سے، دریاؤں سے بادل بنتے ہیں، اور پھر ان بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل فرماتے ہیں۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، یہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، کون؟ ہوائیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان بادلوں کو پھیلا دیتے ہیں جہاں اللہ کی مرضی ہو۔ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ ہوائیں ان بادلوں کو، جو سمندر سے بادل بنتے ہیں، ان کو اٹھائیں اور جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں آپ ان کو لے کے جائیں۔ پھر وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور یہ بادل بنتے ہیں تہبتیں، بادل کے اوپر بادل، بادل کے اوپر بادل۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بادل ایک جیسے ہیں نا، ایک طرح ہیں، وہ جیسے دھوئیں کی شکل میں ہیں، لیکن ایسا نہیں، قرآن کہتا ہے
یہ بادل تہبتے ہیں، نہیں بادل کے اوپر بادل، بادل کے اوپر بادل، اس طریقے سے تہبتے ہیں. آپ جب جہاز میں سفر کریں گے نا، چونکہ جہاز میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جہاز اوپر ہے بادل نیچے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادل اوپر ہیں اور ہم نیچے ہیں. جب آپ جہاز پہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو جہاز میں بادل آپ کو نیچے نظر آئیں گے. اس وقت آپ کو سمجھ میں آ گیا یار یہ زمین میں ہم نے کچھ اور دیکھا تھا، لیکن یہاں بادلوں کی کچھ اور کیفیت ہے. جو قرآن کہتا ہے نا کہ بادل تہبتے ہیں، صحیح. آپ جب جہاز پہ بیٹھ جائیں گے وہاں پہ بادل آپ کو ایسے تہبتے نظر آئیں گے، جیسے چھوٹے چھوٹے وہ نہیں ہوتے گوبھی کی طرح، اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ فطر الودق یخرج من خلالہ، فطر الودق یخرج من خلالہ، پھر یہ بارش کے قطرے ان کے بیچ سے آتے ہیں. کس کے؟ بادلوں کے بیچ سے آتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب بندوں میں سے جس کو بھی یہ بارش پہنچتی ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں. ابھی آپ کہتے ہیں یار کراچی میں تو لوگ ڈوب گئے، کراچی میں تو لوگ کیا ہو گئے؟ ڈوب گئے. تو ہمیں تو اتنی بارش کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنی مقدار بارش کی ضرورت ہوگی. اور جن کے پاس ڈیم ہے وہ کہتے ہیں بہت کم بارش ہو گئی. جن کے پاس ڈیم ہے وہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی نہیں ہے، اور اس بارش سے تو ہمارے ڈیم میں پانی کہاں سے آ گیا. ان کے لیے پورا کم از کم ایک دن ایک رات مسلسل بارش ان کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آپ کو تو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درخت ہیں اور یہ چرند ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ ڈیم والے ہیں، یہ پہاڑ والے ہیں، تو ان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ان کا پورا سال کا گزر بسر اسی پانی سے ہوتا ہے. ابھی بھی آپ کسی ڈیم میں رہنے والے سے پوچھو گے تو بارش کہاں ہوگی، ہمیں تو صحیح کی بارش چاہیے، کم از کم ایک دن ایک رات مسلسل بارش چاہیے، تب ہمارے سال کی ضرورت پوری ہوگی. تو اسی طرح فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک مرتبہ یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لائے. ایک صحابی نے، ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک دیہاتی نے، وہ جنگلوں میں رہنے والے لوگ، وہ کڈوں کے پانی سے گزارا کرتے ہیں، وہ مال مویشی رکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ اونٹ والے ہیں، ان کو ہفتے میں کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کتنا مہنگا پانی خریدتے ہیں. ایک دیہاتی آیا، اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، جمعے کا دن ہے، اور بالکل آسمان کا مطلع بالکل صاف ہے، ایک بادل کا ٹکڑا بھی نہیں ہے. اس نے عرض کیا اللہ کے نبی دعا کریں، جانور مر رہے ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں. مویشی والے لوگ ہیں، کسی کے پاس اس وقت 100 بکریاں، 200 بکریاں، 500 بکریاں، گڈھے بھر جاتے ہیں، ڈیم بھر جاتے ہیں، تو ان کا گزارا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی ہلکت الاموال، مال مویشی ہلاک ہو گئے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے مال مویشی ہلاک ہو گئی، اور درختوں کے پتے خشک ہونے لگے. اللہ کے نبی نے منبر پر بیٹھ کر دعا کی، اللہ مسکنا، اللہ مسکنا، اللہ مسکنا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. دو الفاظ ہے، اللہ مسکنا، اللہ ہمیں سیراب فرما، اللہ ہمیں سیراب فرما، اللہ ہمیں سیراب فرما. یعنی اتنی مقدار میں ہمیں پانی دے دو تاکہ ہمارے پانی کی ضرورت پوری ہو جائے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز میں مسجد میں آئے تو اس وقت آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے دعا کی برکت سے اب اللہ کے نبی منبر سے نیچے اترے نماز پڑھنے کے لیے، یہاں سے بارش شروع ہو گئی. اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اتنی بارش ہوئی کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گرنے لگے، کیونکہ مسجد کھجور کے چالو کی بنی ہوئی تھی. یہ تو آر سی سے پانی گر رہا ہے، وہ تو کھجور کے چالوں سے بنی تھی مسجد نبی. پانی، اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے ہم اپنے گھروں میں پہنچ گئے، بڑی مشکل سے. دیکھیے دعا کے اندر کتنی تاثیر ہے، دعا کے اندر کتنی تاثیر ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایسے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں. ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی اس سال بارش ہوگی نہیں ہوگی، چاند اس طرف ہو تو بارش نہیں ہوگی، سورج اس طرف ہو تو بارش نہیں. اللہ کے نبی نے یہ تاثر ہی نہیں دیا امت کو. فوراً منبر پر اب اللہ کے نبی یہ فرماتے صحابہ کو کہ ابھی تو بارش کا سیزن ہی نہیں ہے. یہ فرمایا ہم تو کہتے ہیں یار جون کو بارش ہوگی، جولائی کو بارش ہوگی، اگست کو بارش، یہ سردیوں کی بارشیں، یہ گرمیوں کی بارشیں.
تو اللہ کے نبی نے امت کو تاثر ہی نہیں دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مسکنا اللہ مسکنا اللہ مسکنا, اللہ ہمیں ہمارے پانی کی ضرورت پوری فرما, پانی کی ضرورت پوری فرما. اللہ کے نبی نے صحابہ کو ہی نہیں فرمایا ابھی تو انتظار کرو, جون جولائی اگست آئے گا اگلے سال کا, پھر آپ کو بارش ملے گی. کیونکہ بارش کو مقرر کرنا, تابع کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ حی القیوم ہے, ہر وقت قائم رہنے والی ذات ہے, زندہ رہنے والی ذات ہے. اتنی بارش ہو گئی جمعے کو, ہفتے کو, اتوار کو, پیر کو, منگل کو, بدھ کو, جمعرات کو, اگلے جمعے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعے کو منبر پر تشریف لائے, دعا کی پچھلے جمعے کو, بارش شروع ہو گئی. اب جمعے کو بھی بارش, ہفتے کو بھی بارش, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعے کو بھی بارش. اس جمعے سے لے کر آج جمعے مسلسل بارش. وہی دیہاتی نماز میں آیا, کھڑے ہو کر کہنے لگا اللہ کے نبی دیواریں گر رہی ہیں, اتنا پانی آ رہا ہے, اتنا پانی آ رہا ہے کہ راستے میں چلنے کی جگہ نہیں ہے, راستے سارے بند ہو گئے, ندیوں سے پانی آ رہا ہے, نہروں سے پانی آ رہا ہے, چلنے کی جگہ نہیں, راستے سارے بند ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اس طرح انگلی کا اشارہ کیا, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم حوالینا ولا علینا, اس طریقے سے اشارہ کیا, اللہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی, اللہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی. صحابہ فرماتے ہیں ہم باہر نکلے, ہم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اوپر ایک ہی بادل ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اگر آپ کی ضرورت پوری ہو گئی تو آپ یہ بھی دعا کریں, اللہم حوالینا ولا علینا. اگر آپ دعا کرو گے تو پھر یہ ڈیم والے آپ کو بددعا دیں گے, ان کی ضرورت ابھی تک پوری نہیں ہوئی. بھلے اللہ کی رحمت برسے, رحمت والی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے. ہاں کہیں پہ اگر ہمیں کچھ دقت محسوس ہو رہی شہر میں تو یہ ہماری اپنی کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے. ندی نالیوں کو ہم نے قبضہ کر کے اس پر بلڈنگیں بنا دی تو لازمی بات ہے تو پانی کسی طریقے سے تو نکلتا ہے, یہ اس کا قصور نہیں ہے, ہمارا اپنا قصور ہے. تو فرمایا کہ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ کیف یشاء. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمتیں ظاہری طور پر یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے عذاب کی شکل اختیار کرتی ہیں, ایسا بھی ہے. دیکھیں ہوا ہے, میں ابھی آپ کو بتا دیا کہ ہوا اگر بند ہو تو ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہے, جینا مشکل ہے. ہوا چلنے لگتی ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار آپ نے دیکھا کہ ہوا چلنے کی وجہ سے بلڈنگیں گر جاتی ہیں, گاڑیاں گر جاتی ہیں, اور اسی طرح بہت زیادہ پول گر جاتے ہیں, بجلی کے کھمبے گر جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے, درخت گر جاتے ہیں. نقصان ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ عذاب کی شکل اختیار کرتا ہے.